الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ لکھ رہے ہیں مفسر مولانا ادریس صاحب قادری شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند۔ یہ رکوع سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، سب کو معلوم ہے۔ یہ رکوع سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے جس پر سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے۔ لکھنے کا بھی اچھا انداز ہے۔ یہ رکوع سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے جس پر سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ عجیب خاتمہ ہے جس کو اول سورت سے بھی خاص ربط ہے اور آخری سورت سے بھی اور درمیان سورت سے بھی اور مجموعی سورت سے بھی۔ یہ رکوع ایسا رکوع ہے۔ ہم لوگ کتنی مطلب پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، یہ معلوم ہی نہیں کہ پہلے سے کیا ربط ہے۔ یہ عجیب خاتمہ ہے جس کو اول سورت سے بھی خاص ربط ہے، آخر سورت سے بھی ربط ہے، درمیان سورت سے بھی ربط ہے اور مجموعی سورت سے بھی ربط ہے۔ ان آیات سے پہلے جو آیتیں گزری ان میں کتمان شہادت کو دل کا گناہ بدلایا تھا۔ آخری سورت شہادت والی ہے، سپاہی۔ ان آیات سے پہلے جو آیتیں گزری ان میں کتمان شہادت کو دل کا گناہ بدلایا ہے۔ شاہد ہو کسی چیز کو، موقع ہو شہادت دو، اس میں اخفا کوئی اجازت نہیں ہے۔ ان میں کتمان شہادت کو دل کا گناہ بدلایا تھا۔ اب ان آیات میں اس امر کو بیان فرماتے ہیں کہ قلب کے کن کن افعال پر مؤاخذہ ہے اور کن پر نہیں ہے، بتلا دیا۔ کتمان شہادت بھی گناہ، اور اس سے ایک بات گناہ کی بات آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب سن لو پوری۔ اب ان آیات میں اس امر کو بیان فرماتے ہیں کہ قلب کے کن کن افعال پر مؤاخذہ ہے اور کن پر نہیں ہے۔ نیز گزشتہ آیات میں یہ حکم دیا تھا کہ امانت میں خیانت نہ کرو۔ دیکھ لیجیے سب ہے اس آیت سے۔ گزشتہ آیات میں یہ حکم تھا کہ امانت میں خیانت نہ کرو اور اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ اور اس کے عذاب و مواخذہ سے ڈرتے رہو۔ 3 ختم، 5 ختم، 10 ختم، پتہ بھی نہیں کہ کیا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب تھے، مفتی فخر الاسلام صاحب، وہی ہوتے ہیں۔
ارے کب تک اہدنا الصراط المستقیم کرو؟ ایسا مطلب کہ کہہ تو رہے ہو کب ہدایت ملے گی اور کب تم اس ہدایت پاؤ گے. بڑے انداز سے کہتے ہو کہ ایک خاص انداز تھا. یہ آتے ہم پڑھتے ہیں سب کے معمولات میں ہیں. سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو، ہے کہ نہیں؟ آصف ہو، جن ہو، سورہ بقرہ پڑھو، ختم ہو جائے گا. کیا اس کے اندر آیات ہیں، کیا اس کے اندر حکمتیں ہیں، کیا اس کے اندر احکام ہیں، کچھ پتہ نہیں. وہ تو حضرت کبھی کبھی ان باتوں کو بیان کرتے تھے، ذہن میں آتا تھا کہ اچھا یہ بھی سورہ ہے، رکوع ہے بیان کرنے کے. میں نے بیان کیا، پھر گجرات میں متحیر ہو گئے. حضرت نے سنایا تھا، تفسیر ہے، اس کو کیا بیان کروں. نہیں، گزشتہ آیات میں یہ حکم تھا کہ امانت میں خیانت نہ کرو. امانت چاہے مالی ہو، چاہے کلامی ہو، چاہے مجلسی ہو، چاہے خلوتی ہو، کوئی امانت آپ ضائع نہیں کر سکتے، ظاہر نہیں کر سکتے. المستشار و مؤتمن حدیث ہے، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے. اس مشورے کو دوسرے پر ظاہر نہ کریں. امانت کے ساتھ ہمارے لڑکے امانتی پر تقریر ہے غالب میں. ہمارے لڑکے سعید نے کیا تھا، بہت لوگوں کو پسند ہوئی تو وہ سب سے بھی ہے پڑھا کے بھی گیا. بہت اچھی تقریر کیا تھا امانت پر. ان آیات میں گزشتہ آیات میں یہ حکم دیا تھا کہ امانت میں خیانت نہ کرو اور اللہ کا خوف دل میں رکھو اور اس کے عذاب و مؤاخذہ سے ڈرتے رہو. اب پہلی باری آج دیکھ لیجیے گا کیا ہے. اس کے لیے وقت چاہیے، میں نے ابھی کھول دیا. اب ان آیات میں اللہ کی مالکیت اور اس کی قدرت، اس کے محاسبہ اور مؤاخذہ کو بیان فرما رہے ہیں. سب بیان کر چکے ہیں. ڈرنے کے کام، خوف زدہ، سب آیات آ چکی ہیں. ڈرنے کا کیوں ڈرنا ہے؟ اس وجہ سے کہ مؤاخذہ کرنے والا سخت ہے، باریک بھی ہے. اللہ کا خوف دل میں رکھو اور مؤاخذہ بیان فرما. سورہ بقرہ میں احکامی تو ہیں، احکام جب ہیں تو اس میں ہر قسم کے احکام ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اب اخیر رکوع کرنا ہے کہ اتنا ہم نے بتا دیا ہے، پورا رکوع، پوری سورہ 2 پارے سے زیادہ کی. اب ان آیات میں اللہ کی مالکیت، للہ ما فی السماء، پہلے للہ ما فی السماوات، اللہ کے لیے زمین و آسمان سب اللہ ہے. یہ احکام بیان کر دیے ہیں. نہیں مانو گے تو سن لو کس کے سامنے پیش ہونا ہے. للہ ما فی السماوات ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. محاسبہ کرے گا جو تمہارے دلوں میں آتا ہے، اس پر بھی مواخذہ کرے گا. اب ان آیات میں اللہ کی مالکیت اور اس کی قدرت اور اس کے محاسبہ اور مواخذہ کو بیان فرماتے ہیں. ابتدائی سورت سے یہ مناسبت ہے کہ ابتدائی سورت میں متقین کی صفات کا ذکر تھا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للمتقین پہلے کہا، متقیوں کے لیے ہدایت. ابتدائی صورت میں متقین کے صفات کا ذکر تھا. وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ما انزل من قبلک پر، جو آپ پر نازل ہوئی ہیں اور آپ سے پہلے جو غیب پر کی باتیں نازل ہوئی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر، سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں. کل حق، سب حق ہے اور سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا. کہیں ابتدائی صورت میں متقین کی صفات کا ذکر تھا. وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ما انزل الیک وما انزل من قبلک، سب کی بلا تفریق کی تصدیق کرتے ہیں.
اور عبادات بدنیہ اور مالیہ کو دل جان سے بجا لیتے ہیں، کہتے ہیں، اور سب کی بلا تفریق کی تصدیق کرتے ہیں، اور آخرت کا خاص طور پر ایمان یقین رکھتے ہیں، عبادات بدنیہ اور مالیہ کو دل و جان سے بجا لاتے ہیں۔ اب اس صورت کے آخر رکوع میں پھر انہی متقین کی بجائے جو شروع میں متقین ہیں کیا کہ ان کے صفات ہیں، اب متقیوں کی صفات پھر اللہ بیان کر رہا ہے تاکہ تکرار ہو جائے اور یاد ہو جائے، اس کو یاد ہوتا۔ پھر انہی متقین کی مدح فرماتے ہیں اور اس کی سمع و اطاعت بارگاہ خداوندی میں ان کی والہانہ دعا اور مناجات کا تذکرہ ہے۔ متقی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سمع و سمعنا و اطعنا، ان کی سمع و اطاعت اور بارگاہ خداوندی میں ان کے والہانہ دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، والہانہ دعا ہے کہ نہیں، ربنا لا تؤاخذنا، اور بارگاہ خداوندی میں ان کی والہانہ دعا اور مناجات کا تذکرہ ہے۔ ابتداء سورہ میں ایمان بالغیب کا ذکر تھا کہ یہ پرہیزگاروں کا گروہ محض خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر بے دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے۔ خصوصیت ابتداء سورت میں ایمان بالغیب کا ذکر تھا کہ یہ پرہیزگاروں کا گروہ محض خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر بے دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، مگر اس غیب کی تفسیر موجود نہ تھی۔ غیب سے کون کون سی چیزیں مراد تھی؟ یؤمنون بالغیب، بس۔ اب اس آخری رکوع میں اس غیب کی تفسیر کی طرف اشارہ فرمایا کہ غیب سے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اس کے نازل فرمودہ صحیفے اور کتابیں اور تمام پیغمبران مراد ہیں۔ یؤمنون بالغیب صرف ہے شروع میں، ہم اسی کی تفسیر کر دیا ہے۔ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ربط ہوا ہے مجھ سے اول آخر میں یہ ہے تفسیر۔ دارالعلوم دیوبند کا مفسر بیان کر رہا ہے، شیخ الحدیث تھے، تفسیر کے شیخ الحدیث تھے، ماں تھانی کی وجہ صحبت دی تھی۔ جو لکھا کتاب عجیب، سورۃ مصطفیٰ لکھا ہے، تفسیر لکھا ہے، اور بھی چیزیں لکھی۔ میں جی سے کہا کہ تعلیق الصبی بھی تو ہے، انہی کی ہے نا، مشکات کی۔ غیب سے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اس کے نازل فرمودہ صحیفے اور کتابیں تمام پیغمبر، گویا کہ وہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ یؤمنون بالغیب کی تفسیر ہے۔ یؤمنون بالغیب جو وہاں ہے، غیب کیا ہے اس کی تفسیر یہاں پر آخری سورہ میں۔ یعنی یؤمنون بالغیب میں لفظ غیب سے ان چیزوں پہ ایمان لانا مراد ہے جو اس آیت میں مذکور ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں اس کی توضیح گزر چکی ہے، دوبارہ وہاں دیکھ لیا جائے، مولانا کون دیکھے گا۔ اور قالوا سمعنا واطعنا، یہ لفظ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم کی تفسیر ہے۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یعنی معافی اور مغفرت اور رحمت کی درخواست، یہ سب بالآخرت یوقنون کی تفسیر ہے۔ وہ بالآخرت یوقنون، تو آخرت کیا چیز اس کو بدلا دیا۔ ربنا لا یعنی معافی آخرت اور مغفرت اور رحمت کی درخواست، یہ سب بالآخرت ہم یوقنون کی تفسیر ہے۔ آخرت پر چونکہ ایمان ہے، اس وجہ سے مغفرت کی طلب ہے۔ ایمان تقوی کے ساتھ قوم کافرین پر فتح اور نصرت، یہ ہدایت بھی اور دینی دنیا فلاح اور کامیابی بھی ہے۔ گویا مضمون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کی تفسیر ہے۔ سننا قوم کافرین وبالآخرت کی طرح ایمان اور تقوی کے ساتھ قوم کافرین پر فتح اور نصرت، یہ ہدایت بھی اور یہ دینی دنیاوی فلاح و کامیابی بھی ہے۔ یہ ہدایت بھی ہے
اور دینی اور دنیوی فلاح و کامیابی بھی ہے. گویا کہ یہ مضمون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کی تفسیر ہے. اور یہی مضمون درمیان سورت بیان کیا گیا ہے. لیس البر ولکن البر من آمن. بہت عمدہ. ولیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. یہی مضمون تھا جو اس آخری رکوع میں مذکور ہے. سب سورہ فاتحہ گویا کی تفسیر آخری سورہ میں بیان کر دیا. اب دیکھیے معمولی ربط پیدا کرنا بالکل مربوط ہے قرآن، سمجھنے کی بات ہے. یہ الحمدللہ جو یؤمنون کہا، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اسی کی تفسیر پورا رکوع ہے، آخر رکوع. وصف میں ایک عجیب عنوان ہے. اس مسئلے کو بیان فرمایا اور یہ بلاغت کی انتہا ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک کلام یکساں ہو. اول و آخر اوسط سب ایک دوسرے سے مرتبط و متناسب ہو. سب کلام مربوط ہے. سورہ فاتحہ یا لے کر الف لام میم سے لے کر کے سورہ بقرہ کا آخر سب ایک مضمون ہے. اب کون سمجھتا ہے مجھے؟ اللہ ہم لوگوں کو بھی غور کرنے کی توفیق. علامہ ابن تیمیہ اتنا بڑا آدمی، جنگل میں جاتے تھے، سرزریز ہوتے تھے. یہ اللہ جو فلاں فلاں پر آپ نے قرآن کو کھولا ہے، ہم پر بھی کھولی ہے، کہتے تھے، روتے تھے. ابن تیمیہ. ہم لوگ کہتے ہیں روئے. اللہ کا کلام، اس کی عظمت، اس کے وقت دل میں ہونے چاہیے. رکھا بھی ہو تب بھی ہونا چاہیے کہ خدا کا کلام رکھا ہوا ہے. اور مجموعے سورہ کے ساتھ یہ ربط ہے. یہ سورہ معاش اور معاد کے متعلق ہمیشہ ہمہ قسم کے احکام پر مشتمل ہے. اسے مناسب ہوا کہ خاتمہ احکام پر حق جل شانہ کی مالکیت اور اس کے احاطہ علم اور قدرت، اس کے محاسبہ، اس کے مواخذہ کو ذکر کیا جائے تاکہ احکام خداوندی کی تعمیر میں کوتاہی نہ کریں. تقریر میں اسے کہہ دیا. سن لو، یہ ان کے احکام ہیں، عمل کرو گے کامیاب ناکامیاب. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی فلاح پانے والے ہیں. مانے جو نہ کریں گے فلاح نہیں پائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس میں تمہارا دل اور اس کے خطرات بھی داخل ہیں. سب کچھ اللہ کا ہے تو تمہارا دل بھی اللہ کا ہے. اس میں جو وساوس آتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں. کتنی عمدہ بات ہے. سبھی جو لکھتے ہیں بہت عمدہ. للہ ما فی السماوات، جو کچھ زمین آسمان میں ہے وہ سب اللہ کا ہے. تمہارا دل بھی ہے. وساوس جو آتے ہیں وہ بھی اللہ کو آتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ وہی ان سب کائنات کا مالک ہے، کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ خالق کو اپنے مخلوق کا علم نہ ہو. کما قال اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اور جب تم یہ سمجھ گئے کہ جس طرح اللہ کی قدرت اور خالقیت تمام کائنات کو محیط ہے، اسی طرح اس کا علم قدیم بھی تمام کائنات کو ہر اعتبار سے محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے. جیسے تم اس کے قدرت سے باہر نہیں ہو، اس کے علم سے بھی باہر نہیں ہو. حکومت قدرت تو رکھتی ہے لیکن علم حقیقت ہے، کہیں چھپ جاتا ہے، زندگی بھر نہیں پاتے مجرم کو پاتے ہیں. لیکن خدا کو علم دونوں کا ہے، کہاں ہو یہ بھی معلوم، کیسے ہو سب معلوم. جس طرح اللہ کی قدرت اور خالقیت تمام کائنات کو محیط ہے، اسی طرح اس کا علم بھی تمام کائنات کو ہر اعتبار سے محیط ہے. جو ان کے خالق جانتا ہے کہ فلاں چیز کہاں ہے.
تو اب سمجھو کہ جو اخلاق و اعمال تمہارے دل اور ضمیر میں مضمر اور پوشیدہ ہیں ان کو زبان یا اعضاء اور جوارح سے ظاہر کرو یا دل میں چھپائے رکھو، ان سب پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے حساب لے گا۔ اب یہ آگے جب یہ بات ہے تو سمجھ لو، جب اس کا علم قدیم ہے، کائنات کے ہر شے پر محیط ہے، تو اب یہ سمجھو کہ جو اخلاق اور اعمال تمہارے دل اور ضمیر میں مضمر اور پوشیدہ ہیں ان کو زبان یا اعضاء اور جوارح سے ظاہر کرو یا دل میں چھپائے رکھو، ان سب پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے حساب لے گا۔ زبردست آیت ہے، یہ تھوڑی کہ سمجھ میں کون سی بات ہے جو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھائے تو سمجھ آ سکتی۔ خدا کا کلام سب کے سمجھنے کے لیے، سب کو سمجھنے کی، خدا کا کلام سب کے لیے، عرب کے جاہلوں کے لیے بھی تھا، سب سمجھتے تھے۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے حساب لے گا۔ پھر محاسبہ کے بعد جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس ظاہر اور پوشیدہ کو چاہے گا معاف کرے گا، اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اگر چاہیں تو صغیرہ پر بھی عذاب دے سکتے ہیں، اور چاہیں تو کبیرہ بھی بلا توبہ ہی معاف فرما دیں۔ تھانی بولی اگر چاہیں تو صغیرہ پر بھی عذاب دے سکتے ہیں، تھانی کا یہ مضمون سب ہے، اس کے وہی بھی تھے، اس سے وہ رنگ آتی ہے۔ اگر چاہیں تو صغیرہ پر بھی عذاب دے سکتے ہیں، اور چاہیں تو کبیرہ کو بھی بلا توبہ معاف فرما دیں۔ بلا توبہ ہی معاف، سنت و جماعت کا مسئلہ کہ یہی معتزلہ وغیرہ تو اس کے خلاف ہے، بغیر توبہ نہیں۔ یہ ہمارے اہل سنت و جماعت یہاں بغیر توبہ کے اللہ کوئی سیارہ معاف کر دے۔ تمام اہل سنت جماعت کا اس پہ اجماع ہے۔ یہ اعمال قلبیہ، اعمال قلبیہ، قالبیہ، افعال نفسانیہ، جسمانیہ، خاص صغائر ہو یا کبائر، سب پر محاسبہ حق ہے، اور جزا اور سزا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی شخص اس پر واجب نہیں ہے، اللہ پر واجب نہیں ہے۔ کبائر سب پر محاسبہ حق ہے، اور جزا اور سزا سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ کوئی شخص اس پر واجب ہے تو اختیار میں ہے، لیکن واجب نہیں کہ اس کو جاری بھی کرے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی من تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم باللہ، تو صحابہ کرام الفاظ کے ظاہری عموم کو دیکھ کر گھبرا گئے، اس لیے کہ ظاہری الفاظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ دل کے خیالات پر بھی حساب ہوگا۔ معلوم ہے، دیکھ کتاب واضح لکھ رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ حکم بہت سخت ہے۔ جسے حضرت نے ہمارے بات کلام کیا اس پر، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا اس پر کلام کرتے ہے، لکھا تھا یہ تفسیر ہے، تو باقاعدہ میں نے گجرات میں بیان کیا، سردر ہو گئے لوگ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ حکم بہت سخت ہے۔ صحابہ گھبرا گئے۔ اختیاری امور سے تو بچ سکتے ہیں، مگر خطرات قلبیہ غیر اختیاریہ وسوسوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب پر مواخذہ ہوگا۔ للہ ما فی السماوات، صحابہ پر سب سے زیادہ مشکل یاد، یہ بھی شاید نے فرمایا کہ جس طرح صحابہ پر سب سے خوشی کا وہ دن تھا کہ جس کے ساتھ جو محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا، یہ سب سے زیادہ خوشی کا اور سب سے سخت وقت یہ تھا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ گھبرا گئے، اتنا گھبرا گئے کہ حضور سے بھی نہیں کہا جا کے بہتاب۔ حضور کو معلوم ہوا کہ یہ سب گھبرا گئے، معلوم کیا کریں گے لوگ، اتنے دن تک تڑپ آئے گئے۔ میں نے کہا 3 مہینے کچھ ایسے تھا، ایک آدمی کہا نہیں مانا ہے 6 مہینہ ہے، دیکھا تو 6 مہینہ تھا، 3 مہینے ایسا۔ حضرت یہ فرماتے تھے کہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ آیت نازل ہوئی، صحابہ گھبرائے، پھر دوسری آیت نازل ہوئی، یہ خاتمہ ان کا محور تھا بیان کا۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آیت آئی، گھبرا گئے، اور پھر دوسری آیت نازل ہوئی، بعد میں آیا کہ 6 مہینے کے بعد نازل ہوئی۔ تڑپتے رہے صحابہ، حضور سے بھی نہیں کہتے تھے،
حضور خود اسے مبتلا. اس کے بعد جو حضور نے دیکھا اب مرشد کی ضرورت آئی. میں نے بیان کیا وہاں جب انتہائی صحابہ گھبرا گئے تو اب یہاں مرشد کی ضرورت ہوتی ہے. بیل گاڑی دیکھا نا, اس پہ 2 بیل رہتے ہیں, پیچھے بیڑیا رہتا ہے. جب گاڑی رک جاتی ہے تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اب مرشد کی ضرورت آئی. صحابہ بیتاب, اور حضور نے ڈانٹا, کیا تم ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہو جنہوں نے کہا سمینا واسینا؟ ہم نے سنا انکار کیا, یہ کہنا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں کہتے سمینا واتانا؟ تو سے ڈانٹا حضور نے. میں نے وہاں بیان کیا اب مرشد کی یہ ضرورت تھی. صحابی ابو بکر صدیق بھی صحابی میں سے بڑے تھے, حضرت عمر بھی تھے, لیکن مرشد کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دیکھا کہ امت ہماری گمراہ ہو رہی ہے, انہوں نے ڈالا کیوں نہیں کہتے سمینا وا؟ کیا تم اس قوم میں سے ہونا چاہتے ہو جسے کہا سمینا و عصینا؟ سنا ہم نے نافرمانی کا, یہ ہو گئے تم؟ کیوں نہیں کہتے سمینا و اطعنا؟ صحابہ نے بزبان بہت مشکل سے کہا سمینا و اطعنا. جب سمینا و اطعنا کہا, مشکل ہی سے کہہ نہیں سکتے تھے کہ اللہ کا حالات تو یہ ہیں, آیت یہ کہہ رہی ہے, کیسے ہم کہیں؟ سمینا اطعنا کہنا نہیں چاہتے. نبی جب ڈانٹا ہے تب اطعنا کہا, وہ بھی بہت خوشدلی سے نہیں. اللہ رحیم ہے. سمینا وعدہ غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا وزرا. سمینا وعدہ کہا سمینا واطعنا. نبی نے بتایا کہو سمینا واطعنا, چاہے نہ کہہ سکو, نہیں کہو سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ارے تم کیوں گھبرا گئے؟ کیا ہم تو پر زبردستی کوئی چیز لا دیں گے؟ بولتا ہے نا. اب اللہ کہہ رہا لا یکلف اللہ نفسا, کیوں گھبرا رہے ہو؟ کیا ہم ظالم ہیں کہ جو چیز تم کر نہ سکو اس پر ہم مواخذہ کریں گے؟ اب آئے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا. تو سنو, لہا ما کسبت, لہا اور علیہا میں فرق ہے. تھوڑا بھی عمل کرو گے, لہا لام کس کے لیے؟ نفع کے لیے آتا ہے. تھوڑا سا بھی عمل کرو گے تم اس کا نتیجہ پاؤ گے. وہ علیہا مکتوبت انا ضرر کے لیے آتا ہے. اور بہت گناہ کرو گے تب ہم پکڑیں گے, ویسے نہیں پکڑیں گے, مواخذہ کر وہ ساویس کو معاف کر دیں گے. جب سمینا واطعنا کہا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت. لہا ما کسبت, لہا کم حرف ہے نا, تو نفع کے لیے کم بھی کافی ہے, تھوڑی سی نیکی کرو. لہا اور علیہا میں مکتسبت ہے, وہاں اکتسبت. کسبت یہاں ہے, وہاں اکتسبت. کسبت تو تھوڑا سا بھی ہوگا نفع پاؤ گے, اور گناہ زیادہ کرو گے تب ضرر پاؤ گے. مولوی تو سمجھ جاؤ, وہ مجرد کا صیغہ ہے, یہ مزید کا صیغہ ہے. زیادتی, یہ لفظ زیادتی معنی پر دلالت کرتا ہے. یہاں کسبت ہے, تھوڑی سی بھی نیکی کرو گے پاؤ گے نتیجہ اچھا. مکتسبت جو زیادہ کرو گے برائی تب برائی کا ہم بدلا دیں گے, ورنہ سب چھوڑ دیں گے. لہا ما کسبت والیہا, لہا ما کسبت والیہا مکتسبت. صحابہ کرام کے الفاظ کے ظاہری عموم کو دیکھ کر گھبرا گئے, اس لیے کہ الفاظ ظاہری الفاظ سے مفہوم ہوتا ہے کہ دل کے خیالات پر بھی حساب ہوگا. اللہ ہم سب کو کہنے میں بھی خلوص عطا فرمائے. اس لیے صحابہ کرام نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ یہ حکم سخت مشکل ہے. اختیاری امور سے تو بچ سکتے ہیں, مگر خطرات قلبیہ غیر اختیاری وسوسوں سے کیسے بچیں گے؟ حضور پرنور نے ان سے قول کی سن کر یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرح انکار مت کرو. پہلی نصیحت کیا. اتنا گھبرا گئے, بنی اسرائیل یہی تو سب کہتے تھے, تم بھی وہی کرو گے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قول کو سن کے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرح انکار مت کرو اور دل و جان سے اس کے حکم کو قبول کرو, یعنی اہل کتاب کی طرح
سمینا و عصینا نہ کہو، بلکہ سمینا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر کیوں نہیں کہتے؟ سمینا و اطعنا، اور اللہ سے مدد مانگو۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرشد کامل ہے۔ یہاں میں نے کہا یہی یہاں مرشد کی ضرورت تھی۔ صحابہ میں ابو بکر صدیق بھی، لیکن حل نہیں نکال سکے، نہیں نکالے نا، حضرت عمر بھی تھے نہیں نکال سکے، سب صحابہ چلے کچھ نہیں کر سکے۔ کون آیا؟ مرشد آیا ان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا، حضور نے اس کے قول کو فرمایا کہ بڑی اسرائیل کی طرح ہونا چاہتے ہو، دل و جان سے۔ ہر میں تو یہی کہتے کیسے جائے، دروازہ چھوٹا ہے تو اس کو بڑا کرتے تھے، نہیں وہی آج تم لوگ کر رہے ہو، اور دل و جان سے اس کے حکم کو قبول کرو، یعنی سمینا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار وحی میں از خود آیت کی کوئی تفسیر نہیں فرمائی تھی۔ انتظار وحی میں دیکھیے حضور بھی خاموش تھے، کیونکہ جب آیت اتنی اتری ہے تو حضور نے ادب یہ سمجھا کہ اس کی ہم تفسیر نہ کریں، اللہ کی یہی مرضی ہے کہ لوگ تڑپیں گڑگڑائیں۔ میں حضور کہتے نہیں حضور کیا نہیں سمجھتے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار وحی میں از خود آیت کی کوئی تفسیر نہیں کی، ورنہ حضور تفسیر کر دیتے، یہ میں بیان کرتا ہوں شاید، بلکہ صحابی کو ادب کی تعلیم و تلقین فرمائی، جو کہے مان لو، پہلے ادب کی تعلیم۔ صحابہ نے فوراً ہی سمینا و اطعنا کہا اور کلمات ایمان دل و جان سے سمینا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کی یہ بات پسند آئی، اس پر آئندہ نعتیں آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، بس مبشرات بھی آ گئے، صرف وہاں ماننا ہے، کہو تم سمینا و اطعنا، ہم تو خود تم کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ سمینا و اطعنا اور کلمات ایمان دل و جان سے کہے۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کی یہ بات پسند آئی، اس پر آئندہ آیتیں نازل آمن رسول، جس میں اول 2 آیتوں کے صحابہ کی مدد ہوتی۔ اس پر حضرت ہمارے فرماتے بیچ میں کہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ آج یہ آیت نازل ہوئی، کل کسی دوسری نہ آیت نازل، لکھا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ 6 مہینے تک اسی طرح پائے گئے وہ صحابہ، بعد میں 1 سال ہے جو میں نے بیان کیا گجرات میں بہت علماء تھے، بہت کہا نہیں مانا 6 مہینے کے کیا ہے، یہ نہیں کہ ایک دن ابھی آئی ظہر کے بعد اثر میں سہولت بھی آ گئی، نہیں معلوم ہے کہ مجاہدات میں ڈالے جاتے ہیں، بغیر مجاہدے کے کوئی کہیں نہیں پہنچتا مولانا، اور اس کے لیے مرشد کی ضرورت ہے۔ حضور نے آ کے کہا سمینا، سکھلایا کہ دیکھو اس موقع پر یہ نہیں کہا جاتا، اس موقع پر یہ کیا جاتا ہے، جس میں دل کی 2 آیتوں صحابہ کے مدد ہوتی، تفصیل کے ساتھ ان کے ایمان، ان کے اطاعت کو بیان فرمایا تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ گھبرا گئے ہیں صحابہ، اشکال کا جواب جو ان کو پیش آیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا، میں تو کبھی پہلے بھی اب سن، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو چیز بندہ کی طاقت اور اختیار سے باہر ہے بندہ اس کا مکلف نہیں ہے، کہہ دیا۔ لہذا دل میں جو گناہ کا خیال اور خطرہ آ جائے تو اس پر کوئی مذاکرہ نہیں ہے، جب تک خود اپنے اختیار اور ارادہ سے اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے اس کا تکلم و تلفظ نہ کرے، ولا حدا، بھول چوک پر بھی کوئی مواخذہ نہیں، البتہ جو باتیں بندہ کی قدرت و اختیار میں ہیں ان پر مواخذہ ہوگا۔ آگے بات کر انشاءاللہ اگر موقع رہا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان آیات پر ایمان لانے کی توفیق ہو۔ ہر آیت پر جو بھی کوئی مشکل قیامت تک پیش آئے اس میں اتنا نہیں گھبرانا چاہیے کہ اللہ نے ظلم کیا ہمارے اوپر، یہ تو آنے ہی نہیں چاہیے۔ اب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، یہ تعجب ہوتا ہے ایسی باتیں، علماء بھی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم نہیں ہو رہا ہے، پہلے نہیں آیا کیا؟ پہلے بھی آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو
ایمان پر قائم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے عجزیہ کا جو وعدہ فرمایا ہے ان پر یقین رکھیں کہ محنت و مشقت کی جزا اللہ تعالیٰ. کوئی بیماری مبتلا ہے، کوئی مقدمے میں مبتلا ہے، کوئی پڑوسی کی طرف سے پریشان ہے، کوئی فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے. سب کا یہی حکم ہے کہ صبر کرو، اللہ پر کوئی مانگو، جتنا چاہو مانگو، لیکن شکایت کا لہجہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.